بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کا پہلا حصہ نماز کے ذریعے سے قرآن پاک کو سمجھنا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ہمارا مطالعہ ہوگا مختلف دعاؤں کا، جو ہم کچھ نماز میں اور نماز کے فوراً بعد کے اذکار، ایک دو مختصر اذکار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بلائی، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بلائی۔ ربنا ہم جانتے ہیں، اے ہمارے رب۔ آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، جیسے اکبر سے کبرا ہوتا ہے، اصغر سے صغرا ہوتا ہے، اسی سے ادنا سے دنیا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ دنیا کا جو ہے، فی کا مطلب میں اور دنیا کا مطلب دنیا، اور یہ لفظ 115 بار آیا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ حسنہ، حسن سے ہوتا ہے حسنہ، 31 بار یہ کلمہ آیا ہے، یعنی بلائی۔ حسنہ کی جمع ہوتا ہے حسنات، حسنات، حسنہ کی جمع ہوتا ہے حسنات۔ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ رب کی تشریح یاد رکھیے، یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا۔ رب کی تشریح جو یاد رکھنے کی ہے کہ یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا، وہ ہے رب۔ دنیا کی اسنا میں چند چیزیں شامل ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ضروریات زندگی۔ ضروریات زندگی میں ہماری صحت ہے، ہمارا خاندان ہے، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، مال، دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ، یہ ضروریات زندگی حسنات میں شامل ہیں۔ دنیا کی حسنات میں ضروریات زندگی، اس کے بعد وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، یہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں۔ اور تیسری بات جو حسنہ میں ہم مانگتے ہیں، فی الدنیا حسنہ میں امن و سکون ہے، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے۔ یعنی ضروریات زندگی ہم مانگ رہے ہیں، وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں وہ مانگ رہے ہیں، اور امن و سکون اس دنیا میں مانگ رہے ہیں تاکہ ہم اسلام کے احکام پر عمل کر سکیں، اس لیے امن و سکون مانگ رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز یعنی مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز، مال ہو، دولت ہو، نوکری ہو، تجارت ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، یا کچھ بھی ہو، حسنہ ہرگز نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کرے گی ہماری۔ احتساب کرنا ہے۔ احتساب کیا کریں کہ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ یہ ہم نے حساب کرنا ہے کہ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، جس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی،
یعنی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی تو کیا میں مطمئن ہوں اس بات پہ؟ یہ احتساب کرنا ہے. اور پھر پلاننگ کیا کرنی ہے؟ پلان میں یہ کرنا ہے کہ روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈیول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کے اسناد حاصل ہو سکیں. ایک شیڈیول بنا کے دنیا اور آخرت کے اسناد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. ایک شیڈیول بنایا جائے روزانہ کی بنیاد پہ. وفی الآخرت حسنہ، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، فی کا مطلب میں، آخرہ کا مطلب آخرت، اور آخر آخری کو کہتے ہیں اور آخرہ آخرت کو کہتے ہیں. اور اسی طرح حسنہ، حسن سے حسنہ ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. آئیے وفی الآخرت حسنہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ. آخرت کے حسنہ کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی میں شامل ہے جی اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. آخرت کی حسنہ، آخرت کی بھلائی میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آخرت کی بھلائی میں اللہ کی خوشنودی شامل ہے، جنت شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت شامل ہے، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا کا حصول. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا عذاب سے، آگ کے، ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. وقنا، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، کی، کاف زیر کی جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچا، نہ ہمیں. عذاب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ عذاب اس کا مطلب 322 بار یہ کلمہ آیا ہوا ہے. اور نار کا مطلب ہوتا ہے آگ، یہاں دوزخ کی آگ مراد ہے. دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور، احساس کے ساتھ. وقنا عذاب النار، عذاب النار کا کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گنہگار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. یہ صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار کرنا، اور پھر دنیا میں مشکلات کا آنا، موت پر مشقت ہونا، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ، یہ ساری صفائی کے پروسیس ہو سکتے ہیں، یہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو اگر کوئی گنہگار ہے تو کیوں نہ ہم پھر ایسی چیز کو پکڑیں جو استغفار ہے، یعنی ہم خود استغفار دنیا میں کر لیں، دنیا میں مشکلات سہ لیں، تاکہ ہم موت کی مشقت سے، قبر کے عذاب سے، حشر کی سختیوں سے بچ سکیں اور دوزخ کی آگ سے بچ سکیں. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، جیسا بھی بات کی. اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے روزانہ. اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو ہزاروں دفعہ استغفار کرنا چاہیے روز. اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا ہونی چاہیے. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا. کیا فرمایا؟ غور فرمائیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ کلمات فرمائے کہ ان کو کبھی نہ بھولنا، میں تم سے محبت کرتا ہوں. ان کلمات کو نماز کے بعد پڑھنا کبھی نہ بھولنا. تو ہم بھی ان کلمات کو پڑھیں
اور ان کو پڑھنا مت بھولیں۔ آئیے دیکھیے ان کلمات کا کیا مطلب ہے۔ دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی ہے۔ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کے بعد اس کو پڑھتے رہنا۔ آئیے دیکھتے ہیں جی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اعنی، اللہم اے اللہ، عین کا مطلب ہوتا ہے مدد کر، نی میری، عین نی میری مدد کر، علی ذکر کا، علی کا مطلب پر، ذکر کا مطلب یاد، کا مطلب تیری، تیری یاد کرنے پر، و شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، واو کا مطلب اور، شکر، شکر اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، اور کا مطلب تیری، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، حسن اچھی، عبادتک تیری عبادت۔ آئیے تصور، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ اور احساس کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا، اے اللہ، اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ ایک یہ چیز کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد، اے اللہ، اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر۔ اور اس میں بات ہوئی ہے ذکر کی۔ ذکر کیا ہے؟ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ اور شکر خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رکھتا انسان۔ اور پھر اچھی عبادت کی بات جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آئے وہ عبادت کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں حسن عبادتک۔ یہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ یہ چند دعائیں تھیں، بلکہ دو دعائیں، ایک تو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، دوسری نماز فوراً ختم کرنے کے بعد جو ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ان دونوں کو اچھی طرح یاد کر لیں، ان کا مطلب سمجھ لیں، دعا، احساب، تصور، پلان اور کے ساتھ جو ہے ان کو یاد رکھیں، اور ان کو جو ہے سوچتے سمجھتے ہوئے ان کو کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔